اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نشاندہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان ملک. ناظرین کرام، ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر میں محبت بھی ہوتی ہے، جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، انسان مشتعل بھی ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے گاہے گاہے انسان کی طبیعت جوں میچیور ہوتی ہے توں اس کے اندر صبر اور برداشت کی کیفیت میں پہلے وہ پیدا ہوتی ہے، جاگتی ہے، اس کے بعد اس میں اضافہ ہوتا چلے جاتا ہے. انہی لمحوں میں جب یہ صبر کی کیفیت پیدا ہو کر کے برداشت کی کیفیت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے جذبات بھی امڑتے ہیں. اور یہی وہ عمر ہوتی ہے جب جذبات پر قابو رکھنے کے باعث یا تو ہم سنور جاتے ہیں یا جذبات اور ان بے ہجانی کیفیات کا شکار ہو کر ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. یہی وہ عمر ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کے اس دہانے کی جانب بڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے باعث ترقی ہوتا ہے، یا پھر اسی عمر میں ہم تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں مختلف اوقات میں مختلف قسم کے جذبات کے تحت کبھی کوئی پسند آتا ہے، اور اس پسند کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھا کر محبت کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی کیفیت کو اور آگے بڑھایا چلا جائے تو ہم اسے لامحالہ عشق کا نام دے دیتے ہیں. اور مختلف کیفیات ہیں جن سے گزرنے کے بعد ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ جو سچویشن اس وقت ہمارے ساتھ ہے شاید یہ ہم سے پہلے نہ کسی پر گزری ہوگی، نہ ہمارے بعد کوئی اس کا سامنا کر سکے گا. اور یہ ہر دوسرے شخص کا، ہر دوسرے نوجوان کا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہی خیال ہوتا ہے، یہی سوچ ہوتی ہے. جب آپ جوں بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک خیال آتا ہے کہ شاید وہ اس وقت کا تقاضا تھا، عمر کا تقاضا تھا، اور ہم جو کر رہے تھے اس میں سبھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہم نے بھی کر لیا. یا پھر دوسرا جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے وقت ضائع کیا، ہم پچھتائے، ہم نے ایسا کیوں کر ڈالا. یعنی آپ دو کیفیات کا شکار ہوتے ہیں، ایک پچھتاوے والی اور ایک یہ کہ وہ وقت کا اور عمر کا تقاضا تھا سو ہم نے کیا، مگر اب ہم اس سے نکل آئے اور اپنی زندگی کے جو منازل ہیں ان مرحلوں کو، منزل کے مرحلوں کو طے کرنے کے راستے پر ہم گامزن ہیں. زندگی آپ کو ہر مرحلے میں اسی طرح جو محبت کا میں نے تذکرہ کیا، زندگی آپ کو ہر موقع پر، ہر مرحلے پر دو قسم کے چانسز دیتی ہے. ایک یہ آپ اپنے کام پر فخر کریں، اور ایک یہ کہ آپ اپنے کام پر پچھتاوا کریں. تو انسان ہونے کے ناطے ظاہر ہے کہ ہماری زندگی میں اچھائیاں، برائیاں، تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہم سے اچھا بھی ہوتا ہے، ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہم سے برا بھی ہوتا ہے، ہمیں اس پر شرمسار ہونا چاہیے. لیکن یہ جو پچھتاوے والی کیفیت ہے یہ ایک تیسرا مزاج ہے. یعنی دو چیزیں، جو فخر اور کسی بات پر شرمندگی بھی اہل ظرف کو اور جن کا ضمیر زندہ ہو انہی کو ہوتی ہے. پچھتاوا ایک تیسری چیز ہے. یہ ایک ایسی شرم سے علیحدہ ایک ایسی شے ہے جو شیطان کا ماخوذ ہے. یعنی آپ سے زندگی میں کوئی خطا سرزد ہوئی، اور خطا ہی نہیں، بعض اوقات آپ کسی سخاوت کے باعث، بعض اوقات آپ کسی دریا دلی کے باعث، عطا کرنے کے باعث، اپنی چیز دے دینے کے باعث یا گنوا دینے کے باعث آپ پچھتاوے کا شکار ہوتے ہیں. تو جس میں آپ کا قصور ہو، آپ کی خامی ہو، وہاں تو آپ کو شرمساری ہونی چاہیے. لیکن جس میں تقدیر کا معاملہ انوالو ہو، جس میں آپ کی ذات کا کوئی قصور نہ ہو، کسی شے کے حصول کو آپ نے پوری جان لڑا دی ہو اور اس کے باوجود وہ آپ کو حاصل نہ رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں تقدیر کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ وہ شے جس کے حصول کے لیے آپ نے اپنی جان لڑائی آپ کو نہیں ملی، وہ آپ کو نہ ملے. تو کسی ایسی شے پر پھر پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے. یہ کیفیت جس کا شروع سے میں نے ذکر کیا، محبت ایک ایسی کیفیت ہے جو نوجوانوں کو بکثرت ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے. اب تو ہر سیمسٹر میں محبتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جن کو واقعی محبت ہو جاتی ہے وہ حصول کی کوشش کرتے ہیں، اور حصول کی کوشش کے بعد اگر وہ ناکام اور نامراد ٹھہریں تو ان کے اندر دو کیفیات پیدا ہوتی ہیں. ظاہر ہے یہاں شرمساری والی کیفیت
ریئر ہے کہ کسی کے اندر پیدا ہو. محبت کی تھی، کوئی گناہ بھی نہیں ہے کہ اس پر کوئی شرمساری ہو. عموماً اس کے ناکامی کے بعد جو کیفیت عام تر نوجوانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ پچھتاوے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہائے مجھے یہ کیوں نہیں ملا، ہائے مجھے وہ کیوں نہیں ملا. جو مل جاتا ہے اس پر شکر نہیں ہوتا، اور جو نہیں ملتا اس پر ناشکری کی ایسی کیفیت کہ ہمہ وقت پچھتاوے کے آپ مسلسل دھوئیں کا شکار رہتے ہیں. آپ کبھی بھی اس پچھتاوے کی کیفیت سے نہ تو نکلنا چاہتے ہیں، اور نکلنے کی کوشش کریں بھی صحیح تو بعض اوقات مایوسی اور نامرادی کے باعث، ناکامی کے باعث آپ دوبارہ اسی پچھتاوے کی گھاٹیوں میں جا گرتے ہیں. کیا کیا جائے؟ کوشش کی تھی کسی شے کے حصول کے لیے، وہ نہیں ملی. اب کیا پچھتانا فرض ہے یا پھر آگے بڑھنا آپ کے لیے لازم ہے؟ ناظرین کرام، خاص طور پہ میرے وہ دوست، احباب، نوجوان، ینگسٹرز جن کا یہ موضوع ہے، جن کا یہ ٹاپک ہے، جس پر میں مخاطب ہوں، آپ کا کام تھا کوشش کرنا. آپ نے کوشش کی، خلوص دل سے کی. اس کے باوجود اگر کوئی شخص آپ کو میسر نہ آیا تو پھر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. حالات اور واقعات بھلے کچھ ہی رہے ہوں. کسی نے آپ کو یوں ترک کیا، کسی نے آپ کو یوں چھوڑا کہ آپ ناکام ہیں، کسی نے آپ کو یوں چھوڑا کہ آپ اس وقت آمدن نہیں آپ کی کوئی تھی، کسی نے آپ کو یوں چھوڑا کہ اگر آپ آمدن تھی، سیلری تھی تو کم تھی، کسی نے آپ کو یوں چھوڑا کہ آپ پر اسے شک تھا، کسی نے آپ کو یوں چھوڑا کہ آپ کی فیملی کچھ اور تھی، آپ کی قوم کچھ اور تھی، کسی نے آپ کو یوں چھوڑا کہ یار ہماری ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی، ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے، مائنڈ میچنگ کا مسئلہ ہے. کسی نے رنگ و رنگت کی بنیاد پر چھوڑا، کسی نے جسم کی بنیاد پر چھوڑا، کسی نے خوبصورتی کی بنیاد پر چھوڑا، یا آپ نے یہ سارے عوامل کیے ہوں جن کا میں نے ذکر کیا. تو دونوں فریقین میں سے کسی کو پچھتانا نہیں چاہیے. شرمساری اس بات کی تو ضرور ہو اگر کہیں کوئی گناہ سرزد ہوا ہو تو توبہ کرنی چاہیے. لیکن اگر اب آپ اس فریز میں جا پہنچے ہیں کہ آپ کو کوئی شے حاصل نہیں ہوئی تو پچھتانے سے جو نقصان ہوگا سب سے بڑا وہ یہ ہوگا آنے والی جو خوشیاں ہیں، آنے والی جو کامیابیاں ہیں، آنے والے جو معاملات ہیں، ان کو حاصل کرنے میں آپ ایک خاص مشکل کا شکار مسلسل رہیں گے. اور اس کو میں جوڑتا ہوں میوزک سے، اس کو میں جوڑتا ہوں سانگ سے، مختلف گانوں سے. یہ بالکل غیر معمولی بات ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. ناکامیوں کے اندر آپ ایک اس کیفیت میں چلے گئے، محبت سے شروع کر کے اب میں اس لیول پہ جہاں آپ کو لا کر کھڑا کیے، اب آپ گانے سننا شروع کر دیتے ہیں. ہجر کے گانے، وصل کے گانے، جدائی کی باتیں، اس نے مجھے چھوڑ دیا، ہم کر ہی نہ سکے پیار کا سودا، اور نہ جانے کتنے ہی اس طرح کے. اب وہ 90s سے سٹارٹ کریں تو کمار سانو سے لے کر پھر سونو نگم سے لے کر اب ارجیت سنگھ سے لے کر اب مختلف جو ایسے جو ٹریجڈی سانگز گاتے ہیں، ان کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے سننے کے بعد ایک اور دھواں سا، ایک غبار سا ہمارے دل و دماغ میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. جو تھوڑی بہت کسر رہی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. ایک تو جب آپ غم کا شکار ہوں تو سانگز جنہیں آپ سہارا سمجھ کے سنتے ہیں نہ سنیں، کیونکہ سانگز کے اندر خاص طور پر جو استعمال ہونے والے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے بلڈ پریشر کو لو کرتے ہیں یا ہائی کرتے ہیں. یعنی جو بیلنسڈ لیول آف دا بلڈ ہے وہ نہیں رہتا، آپ کا شوگر لیول پہ نہیں رہتا، آپ کا بلڈ لیول توازن میں نہیں رہتا. آپ یا تو لو کا شکار ہوں گے یا آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا. اس کیفیت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ایسی پوئٹری سے دور رہیں جو آپ کو مایوسی کی جانب دھکیلے، آپ ایسے انسٹرومنٹ سے دور رہیں جو آپ کو مایوسی کی جانب دھکیلے، آپ ایسی صحبت میں نہ بیٹھیں جو ماضی کے وہ قصے کہ جن کو سن کر آپ کی برداشت آپ گنوا بیٹھنے کا خدشہ ہو، ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں. آپ اس وقت کیا ایسا کریں کہ آپ اس کیفیت سے نکل پائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کیفیت میں آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں. مثال کے طور پر آپ کسی سپورٹس کے اگر شوقین ہیں تو آپ زیادہ وقت سپورٹس کو دیں. اگر آپ ایکسرسائز کرنے کے شوقین ہیں، 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو 2 گھنٹے کر دیں، بھلے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آپ آفس کے اندر زیادہ وقت دینا شروع کر دیں. زیادہ وقت دیں گے، باس کی نظر میں آئیں گے، ترقی کے چانسز زیادہ ہیں. آپ کاروبار کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو اور زیادہ فوکس کے ساتھ اس کے اندر نئے پروجیکٹ سٹارٹ کر دیں، اس کے اندر نئے پروڈکٹس ایڈ کرنا شروع کر دیں. جب آپ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال ہی نہیں پائیں گے، آپ کا دماغ خالی ہی نہیں ہوگا، کسی نہ کسی پریشانی میں شکار ہو جائیں، کسی اور پریشانی میں. دیکھیں وہ کہتے ہیں زہر کا تریاق ہوتا ہے.
ایک زہری سے دوسرے زہر کو ختم کیا جا سکتا ہے، نئی محبت کر لیں۔ اب یہ محبت وہ والی محبت ہو، یہ لازمی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ محبت اپنے کام سے کریں۔ دیکھیے غم جو ہوتا ہے یہ کسی بھی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتا ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو یہ لازم ہے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی ذات میں کسی نہ کسی قسم کا کوئی غم چھپا ہوا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان نے زندگی میں کوئی غم نہ جھیلا ہو، کوئی تکلیف نہ برداشت کی ہو اور وہ کامیاب بھی ہو۔ لامحالہ ایسا کوئی اکا دکا کیس ہو تو ہو، ورنہ یہ غم اللہ کی طرف سے بلیسنگز ہیں آپ پر۔ یہ غم کا ہونا، یہ دل کا ٹوٹنا، یہ محبت کا ہونا، اس میں ناکامی کا حاصل ہونا اور اس ناکامی کے عوض آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا چھلکنا، یہ تمام وہ علامتیں ہیں جو آپ کو کامیابی کی جانب گامزن کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اس غم کا استعمال اس پازیٹیو سمت میں کریں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو طاقتور نہ کرے تو ضرور کہیے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ غم انسان کو ناکام کرے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں۔ غم اگر انسان کو مایوسیوں کے اندھیروں میں لا سکتا ہے تو یہی غم روشنیوں کی میناروں کی جانب بھی آپ کو دھکیل سکتا ہے، بشرط ہے کہ آپ اس غم کو استعمال اس طریقے سے کریں جس طریقے سے غم کے استعمال کرنے کا حق ہے۔ یہ بالکل لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی غم کا شکار ہیں تو گانے سنیں، ٹوٹی ہوئی شاعری سنیں، ناکام شاعروں کو سنیں۔ شعراء کی زیادہ تعداد زندگی میں ناکام رہی ہے۔ فی زمانہ اس وقت نوجوانوں کے اندر ان کے مر جانے کے بعد بہت زیادہ مقبول ہیں جان ایلیا فٹ پاتھ پر ان کی عمر گزری ہے، بیوی نے ان کو چھوڑ دیا تھا، طلاق ہو گئی تھی ان کی، ناکام زندگی تھی ان کی، شراب کثرت سے پیا کرتے تھے۔ میں ان پر اعتراض نہیں کر رہا، میں ان کو شاعر کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا، بہت اچھے اور اعلیٰ لیول کے شاعر تھے وہ، لیکن انسان ہونے کے ناطے ایک ناکام شخص تھے وہ، انتہائی ناکام شخص تھے۔ اور متعدد سنگرز کو آپ کو میں گنوا سکتا ہوں، کتنے ہی ایسے شوبز اسٹارز ہیں جنہوں نے گانا لکھا، جنہوں نے گانا گایا، جنہوں نے جو میوزیشین تھے، جو پروڈیوسر تھے۔ بہت کم ایسے چہرے ہیں جو ٹیلی ویژن پر آج بھی زندہ ہیں اور ان کی ترقی ہمیں فریب دینے کے لیے بڑھ چڑھ کر دکھائی جاتی ہے، دیے کو سورج بتایا جاتا ہے۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو آج ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ آج اس وقت 2021 میں آپ سے منا ڈے کی بات کروں، کیا آپ پہچانتے ہیں؟ میں آپ سے پرانے شعراء کی بات کروں، کیا آپ جانتے ہیں؟ جو موجودہ ایون لیرکس لکھنے والوں میں جاوید احمد کے سوا آپ کسی کا شاید نام ہی نہ جانتے ہوں۔ بہت کم ایسے لیرکس لکھنے والے ہیں جن سے آپ واقف ہوں۔ ان کی اس وقت کی داستانیں کون ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگی، کیا ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگی، آیا وہ ناکام ہیں یا کامیاب ہیں آپ جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ آپ کو اسکرین پر نظر آنے والا وہ چہرہ پتہ ہے جو ہیرو کی شکل میں آپ کے سامنے ہے اور وہ آپ کو کامیاب لگتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد ان کی حالت کیا رہی ہے آپ نے کبھی اس پر اسٹڈی نہیں کی تو کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سب ناکام تھے۔ شاعر جن کو آپ فالو کرتے ہیں زیادہ تر ناکام رہے ہیں، میوزیشنز، سنگرز جن کی گائی گئی چیزوں کا، گانوں کا، غزلوں کا آپ سہارا لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود ہی ناکام ہے، آپ کو کیا خاک کامیابی دیں گے۔ تو اگر آپ نے محبت کی ہے، آپ کا دل ٹوٹا ہے، آپ غمگین ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میوزک سے دور ہو جائیں، شاعری سے دور ہو جائیں، جو کام کرتے ہیں اس میں ڈبل محنت کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی ناکامی، آپ کا غم آپ کی کامیابی کی علامت بن جائے گا، آپ کی تکلیف آپ کے لیے باعث مسرت بن جائے گا، آپ کا درد آپ کو مرد بنا ڈالے گا، آپ کی تکلیف آپ کے لیے سہارا بنے گی۔ والسلام۔